نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين. آیت نمبر 90 تک ہوا کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا زمین سے نکالا اور وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا دیا. تو اس پر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی ناشکری. پھر آیت 91 دیکھیں. او یا تکونا ہو، کانا یکونو سے تکونا ہو، لکا تمہارے لیے، جنتن ایک باغ، من نخیل کھجوروں سے، و اور عنبن انگوروں سے، فتفجرا تو تم جاری کر دو، فجرا یفجرو سے، فتفجرا او کی وجہ سے ہو گیا، یہ بھی را پہ زبر آ گیا. یہ جو ہے فا جیم را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یعنی فجر کہتے ہیں کوئی بھی چیز میں درار پڑ جائے یا پھٹ جائے اور اس کو پھر اس کے اندر سے کچھ چیز کا باہر نکلنا. تو فجرا یفجرو فجر، تو جاری کر دو انہار نہرے، نہار کی جمع انہار نہرے، خلالہا درمیان اس کے، یعنی اس کے بیچ میں سے، تفجیرا خوب جاری کرنا، یعنی یا ہو تمہارے لیے جنتن ایک باغ، من نخیلن کھجوروں سے، او عنبن یا انگوروں سے، فتفجرا تو تم جاری کر دو انہار نہرے، خلالہا درمیان اس کے، یعنی اس کے بیچ میں سے، تفجیرن خوب جاری کرنا. یعنی مشرکین مکہ جو ہیں وہ بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کری اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا، تو وہ نئے نئے مطالبے کرتے تھے. جب رسول اللہ نے کہا کہ میں نبی ہوں، میری بات مانو، تو کہتے تھے اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے جو ہے معجزے دکھائیے. کہ جیسے کہ انہوں نے پہلے کہا کہ ایسا کریے، ہمارے لیے جو ہے اس زمین کو جو ہے آپ فلیٹ بنا دیجئے یا یہاں سے سب کچھ اگنے لگے، یا قرآن، جیسے انہوں نے کہا قرآن میں سے اچھا کچھ باتیں بدل دیجئے، ہمارے خاطر کچھ باتیں بدل دیجئے اور باقی ہم جو ہیں آپ کی بات کو مانیں گے. یا آپ ایسا کریے، شرک والی جو آیت ہے نا وہ نکال دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے. پھر کہتے کہ اچھا آپ جو ہیں ہمارے لیے یہاں پر اس مکہ کی زمین میں ایک باغ انگوروں کا، کھجوروں کا اور بہت نہریں جاری کر دو. اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے، یعنی اگر آپ نبی ہیں تو یہ سب کر کے دکھا دیجئے. 92 دیکھیں. او یا تسقطا تم گرا دو، تسقطا سین قاف تا، اسقطا یسقطو اسقط، تو یہ یا تم گرا دو، سماء آسمان کو، کما جیسے کہ، تو یہ سین قاف تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. سقطا یعنی اسقطا یسقطو اسقط، یا تم گرا دو السماء آسمان کو، کما جیسے کہ، زعمتا تم دعویٰ کرتے ہو. زعمتا، زام کس کو کہتے ہیں؟ دعویٰ کرنے کو، کلیم کرنے کو. زا عین میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. زعما یزعمو عزعم، جیسے کہ تم دعویٰ کرتے ہو، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے. او یا تأتیا تم لے آؤ، اتیاتی سے بنا ہے، تأتیا تم لے آؤ، باللہ اللہ کو، والملائکتی اور فرشتوں کو، قبیلہ سامنے. قبل کہتے ہیں نا سامنے، اور قبلہ بھی اسی طرح بنتا ہے، سامنے جو جس کی طرف رخ کیا جائے. قبیل بھی کس کو کہتے ہیں؟ سامنے. قبیلہ سامنے، یعنی آسمان سے اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات نہیں مان رہے تو ہمارے اوپر عذاب لا کر دکھائیں ذرا. آسمان کے اوپر سے جو ہے ٹکڑے گرے ہمارے اوپر، یا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے، یا فرشتے پھر ہمارے سامنے آ جائیں، یا آسمان میں سے جو ہے دروازے کھلے اور فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، یعنی تبھی ہم آپ کی بات مانیں گے، ورنہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. یہ سب کر کے دکھا دو ہمیں. یعنی اس طرح کے وہ جو ہیں مطالبے کرتے تھے کہ فرشتوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دو کہ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور پھر وہ آپ کے رسول ہونے کی شہادت دیں کہ آپ رسول ہیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے.
او یا یکونا ہو, کانا یکونو سے یکونا ہو, لکم تمہارے لیے, بیتن گھر, بیت گھر, من زخرفن سونے کا, من مطلب سے زخرف سونے کا, او یا ترقا تم چڑھ جاؤ, ترقا چڑھنے کے لیے, اوپر چڑھنے کے لیے آتا ہے را قاف یا, تم چڑھ جاؤ, فی السمائی آسمان میں, فی مطلب میں, سمائی آسمان میں, ولن اور ہرگز بھی نہیں, نؤمنا ہم مانیں گے, آمنا یؤمنو سے بنا ہے نؤمنا, اور ہرگز بھی نہیں ہم مانیں گے, لن کی وجہ سے نؤمنا ہو گیا, یہ آمنا یؤمنو تھا, لن کی وجہ سے نؤمنا ہو گیا, اور جب لن آ جاتا ہے تو ول ناٹ کے معنی دیتا ہے یہ. لرقی کا تمہارے چڑھنے کو, رقی کا تمہارے چڑھنے کو, اسی سے ہے رافقہ یا رقی کا تمہارے چڑھنے کو, حتی یہاں تک کہ تنزلہ تم اتار لاؤ, نزلہ ینزلو سے تنزلہ تم اتار لاؤ, تنزلو تھا یہ, حتی کی وجہ سے تنزلہ ہو گیا, فعل مضارع, نزلہ ینزلو, یہاں تک کہ تم اتار لاؤ یا نازل کر دو, علینا ہم پر, کتابن ایک کتاب, نقرؤہ ہم پڑھیں اسے, قرأ یقرؤ سے نقرؤ ہم پڑھیں اسے, قاف را حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں, ہم پڑھیں اسے, قل پھر کہہ دیجئے, سبحانہ پاک ہے, ربی میرا رب, حل نہیں, کنتو ہوں میں, کانا یکونو کن سے, کنتو ہوں میں, الا مگر, بشرن ایک انسان, رسولن جو رسول ہے, ٹھیک ہے, یا ہو لکا تمہارے لیے, بیتن گھر, من زخرفن سونے کا, یا تم چڑھ جاؤ آسمان میں, اور ہرگز بھی نہیں ہم مانیں گے تمہارے چڑھنے کو, یہاں تک کہ تنزلہ تم اتار لاؤ, علینا ہم پر, کتابن ایک کتاب, نقرؤہ ہم پڑھیں اسے, کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب, نہیں ہوں میں مگر ایک رسول, یعنی ایک انسان جو کہ رسول ہے. اب وہ کیا کہتے تھے کفار, جو ہے بیہودہ باتیں کرتے تھے, بیہودہ ڈیمانڈس کرتے تھے, اور پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, یا آپ ہمارے پاس جو ہے سونے کا بنا ہوا گھر لے آئیں, یا آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں, جیسے کہ آپ معراج کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ آپ کو معراج ہوئی تھی, آپ آسمان پر گئے تھے, ایسے ہی آپ جو ہیں ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں, اور وہاں سے ہمارے لیے کتاب لائیں جس کو ہم خود پڑھیں, یعنی پوری کی پوری کتاب لائیں, کیونکہ وہی آپ کے دل پر نازل ہوتی تھی نا, تو وہ کہتے تھے کہ اچھا آسمان پہ چڑھ کر کتاب لاؤ تاکہ ہم اس کو اپنے آپ پڑھیں سمجھیں, اور یہ چڑھنا بھی ہم جو ہے اس پر بھی ہم جو ہے جلدی سے یقین نہیں کریں گے, یہ بھی وہ کہتے تھے. تو مطلب اس طرح کے وہ مطالبے اور ڈیمانڈ کرتے تھے. پھر بڑی ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے باتوں میں مت آؤ, اور ان کے جو ہے بحث ان سے مت کرو, بس ان سے ایک ہی بات کہہ دو کہ میرا اللہ پاک ہے, میرا رب جو ہے وہ پاک ہے, اور میں تو صرف ایک رسول ہوں اور ایک انسان ہوں, یعنی میں بشر ہوں تم جیسا اور ایک رسول ہوں. تو بس یہ فرق ہے کہ میں ایک رسول ہوں, باقی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جب تک کہ میرے رب کا حکم نہ ہو. اگر رب کا حکم ہوگا تو ہی, کیونکہ ان کے بیہودہ مطالبے تھے, ضد تھی. جو لوگ ضد کرتے ہیں, فالتو کی ڈیمانڈز کرتے ہیں, ان کو تو کتنی بھی ان کی ڈیمانڈ پوری کی جائے کیا وہ بات مانیں گے کوئی؟ وہ کوئی بات نہیں مانیں گے. تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے, جیسے یہ ہے نا کہ کل سبحان ربی کہہ دو, میرا رب نہیں ہوں میں, یعنی پاک ہے میرا رب, نہیں ہوں میں بشر بس اور ایک رسول. تو یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ضرور تھے, لیکن اس کے ساتھ وہ ایک بشر اور انسان بھی تھے, کیونکہ کچھ لوگ مسلمانوں میں سے ہی ان کو بشر نہیں مانتے, انسان نہیں مانتے, کچھ مانتے ہیں. کچھ فرقہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جھگڑا کر رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں, آپ انسان نہیں ہیں, آپ کا سایہ نہیں ہے, اس طرح کی irrelevant باتیں کرتے ہیں. تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے مقصد, ہے نا. آپ سے نے بتا دیا کہ میں جو ہے ایک رسول ہوں اور ایک میں بشر ہوں, اور میں اپنے آپ سے کچھ نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. آیت 94, وما اور نہیں, منعا روکا, منعا یمنعو سے, اور نہیں روکا ناسا لوگوں کو, ان کے یؤمنو وہ ایمان لے آئیں, آمنا یؤمنو سے کہ وہ ایمان لے آئیں, یؤمنونا تھا نون ڈراپ ہو گیا, اس جب
جاءہم آ گئی ان کے پاس، جاء یجیء سے، جاءہم آ گئی ان کے پاس الہدا ہدایت، الا مگر ان یہ کہ قالوا انہوں نے کہا ابعثا کیا بھیجا ہے، بعثا یبعثو کیا بھیجا ہے اللہ نے بشرن ایک انسان، رسولن رسول بنا کر، یعنی اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آئیں جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کیا بھیجا ہے اللہ نے آپ کو رسول بنا کر، یعنی کہ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، رسالت کی صحیح دلیل آ گئی، قرآن اور معجزات، قرآن جیسا معجزات ان کے پاس آ گیا، تو انہوں نے قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے یہ بات کہہ دیا کہ اچھا آپ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یعنی ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، پھر اس بات کے اوپر بحث کرنے لگے کہ آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، اور آپ تو انسان ہیں، اور آپ جو ہیں آپ کی بھی ضروریات ہوتی ہیں جیسے کہ انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، خواہشات بھی ہوتی ہے، کام کے بعد تھکان بھی محسوس ہوتی ہے، تو آپ کیسے انسان ہو سکتے ہو، آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، رسول تو کوئی فرشتے ہونے چاہیے، کوئی الگ چیز ہونی چاہیے، یعنی یہ بات بھی وہ کہتے تھے۔ پھر آیت نمبر 95، قل کہہ دیجئے لو اگر کانا ہوتے فی الارض زمین میں ملائکتن فرشتے، یمشونا وہ چلتے پھرتے، مشا یمشی سے بنا ہے، یمشونا وہ چلتے پھرتے، مطمئنینا اطمینان کے ساتھ، مطمئنینا اطمینان کے ساتھ، لنزلنا ضرور نازل کرتے ہم، نزلہ ینزلو سے بنا ہے، نزلنا ضرور نازل کرتے ہم، علیہم ان پر، من السمائی آسمان سے، من مطلب سے، سمائی آسمان سے، ملکن ایک فرشتہ، رسولن رسول، یعنی قل کہہ دیجئے اگر ہوتے زمین میں ملائکتو فرشتے، یمشونا یہ فعل مضارع ہے، مشا یمشی یمشونا وہ چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ، ضرور ہم نازل کرتے، نزلہ ینزلو ان پر آسمان سے فرشتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین کے اندر فرشتے پھیلے ہوئے ہوتے اور بجائے انسان کے فرشتے رہتے تو ہم اگر رسول بنا کر کسی کو بھیجتے ان کی ہدایت کے لیے تو وہ فرشتہ ہی ہوتا، تو لیکن اب تو زمین پر انسان ہے تو اللہ تعالیٰ کو رسول بنا کر کس کو بھیجنا ہے، انسان کو، کیونکہ وہ تو ہمارے رول ماڈل ہیں، اگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر انسان زمین پہ رہ رہے ہوں اور رسول ایک فرشتہ ہو، کیونکہ پھر لوگوں کے پاس یہ بہانے ہوتے ہیں اچھا وہ تو کر سکتے ہیں، وہ تو فرشتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ رسول اللہ ہم جیسے انسان ہیں، بشر ہیں، وہ جو ہیں کس قدر دین کا کام کرتے ہیں، کتنی آزمائش ان کے سامنے ہیں اور اس کو اللہ کی خاطر صبر کر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس حکم کی پابند ہیں، وہ سارے کام کر رہے ہیں، تو ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ قل کہہ دیجئے کفا کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدن گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، انہو بے شک وہ، کانا ہے، بعبادہ اپنے بندوں کی، عبد کی جمع عباد، خبیرن خوب خبر رکھنے والا، بصیرن خوب دیکھنے والا، یعنی کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا، یعنی میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے، نئے نئے مطالبے کر رہے تھے، پھر یہ بھی کہ آپ تو انسان ہیں، آپ کیسے ہو سکتے ہیں، آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، تو اچھا کوئی گواہ لے کر آئیے ہمارے سامنے جو گواہی دے کہ آپ جو ہیں رسول ہیں، اور ہم اس کی گواہی مانیں گے، یعنی کوئی کسی الگ، یعنی کوئی ہمارے پاس آ کر کوئی گواہی دے کہ آپ ہی رسول ہیں، یا اللہ گواہی دے، یا رسول یا فرشتے اتر کے گواہی دیں تو ہم مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو تمہارے درمیان اور میرے درمیان گواہی کے لیے صرف اللہ کافی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ خوب خبر رکھنے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی نا آپ کہ آپ رسول ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی گواہی کے بعد کس کی گواہی بچتی ہے، اور کسی کی گواہی کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کو پتا ہے، وہ خوب واقف ہے تمہارے ہر عمل سے۔ آیت 97، ومن اور جسے یہدی ہدایت دے، ہدا یہدی سے ہدایت دے، اللہ اللہ، فہوا تو وہی ہے، مہتدی ہدایت پانے والا، اہتدا یہتدی سے، مہتدی ہدایت پانے والا،
ومن اور جسے یدلل بھٹکا دے، یدلل ادلہ یدلو سے ہے، آخر میں لام پر جزم ہے وہ من کی وجہ سے، اور جسے بھٹکا دے فلن تو ہرگز بھی نہیں، تجیدہ آپ پائیں گے، وجدہ یجیدو سے تجیدہ آپ پائیں گے، یہاں پر لن آ گیا نا تو لن کی وجہ سے دال پہ زبر ہے، ہرگز بھی نہیں آپ پائیں گے لہم ان کے لیے اولیاء کوئی مددگار، من دونی ہی اس کے سوا، ونحشرہم اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں، حشرہ یا شروع سے نحشرہم ہم اکٹھا کریں گے انہیں یوم القیامتی قیامت کے دن، علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل، علی مطلب اوپر یا بل، وجوہہم ان کے چہروں کے، عمین اندھا، و بکمن اور گونگا، و سمن اور بہرا، مأواہم ٹھکانہ ان کا الجہنما جہنم ہے، کلما جب بھی خبت دھیمی ہوگی، خبت مطلب ہلکی ہوگی، دھیمی ہوگی، جب بھی ہلکی ہوگی، دھیمی ہوگی، یہ خا با واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، زدناہم ہم زیادہ کر دیں گے، زیادہ یزیدو سے زدنا ہم زیادہ کر دیں گے، سعیرا دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، زدنا اس میں کیا ہے کہ اور جسے ہدایت دے اللہ تو وہی ہے ہدایت یافتہ، یعنی اگر جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے بھٹکا دے تو ہرگز بھی آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا، اور ہم اکٹھا کریں گے قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اندھا اور گونگا اور بہرا بنا کر، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، استغفر اللہ، یعنی اب یہ جو ہیں اتنے طرح طرح کے مطالبے کر رہے تھے، طرح طرح کی ڈیمانڈس کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں یہ دکھاؤ، ہمیں یہ کرو، تو اس کے بعد اب وہ ہدایت، اب وہ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں تھے، وہ جو ہے اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، اب وہ سیدھے راستے پر نہیں آتے، اب وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، تو یہاں پر پھر جو ہدایت دیکھنے کے بعد بھی، یعنی جس کے پاس ہدایت آ جائے اس کے بعد بھی جو سیدھے راستے پر نہیں آتا، اس کے بعد بھی جو ہے وہ بھٹکا رہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اب وہی ہدایت یافتہ ہے، یعنی آپ اب پریشان مت ہو، کیونکہ رسول اللہ پریشان ہوتے تھے نا کہ یہ میری بات کیوں نہیں مانتے، میرے سے میری جو ہے میں اتنی دلیلیں ان کے پاس لاتا ہوں یہ نہیں مانتے، آپ سے پریشان ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے پھر اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے، یعنی اتنی دائی پہنچنے کے بعد، قرآن پہنچنے کے بعد، دلیلیں پہنچنے کے بعد، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ ہدایت کا سامان دے دیتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا پھر اس کو، جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکا دے پھر اس کو کوئی بھی سیدھے راستے پر لانے والا نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے نا کسی کوئی انسان ہم بہت سمجھا رہے ہیں بہت سمجھا رہے ہیں لیکن وہ مانتا ہی نہیں ہے، پھر کیا کیسے سمجھائیں اسے، لیکن پھر اس میں تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں بس وہی سیدھے راستے پر آ سکتا ہے۔ پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو اکٹھا کریں گے، میدان حشر میں اکٹھا کریں گے قیامت کے دن، اور ان کے چہروں کے بل ان کو اکٹھا کیا، مطلب جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویسے ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور اندھا گونگا اور بہرا بنا کر، یعنی کیونکہ یہاں پر وہ ہدایت نہیں دیکھتے تھے، اندھے تھے، گونگے تھے، بہرے تھے، تو وہاں پر بھی وہ کیا ہوں گے، وہ سچ میں اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، اور پھر ان کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم کی آگ بھی ایسی کہ جب بھی وہ آگ دھیمی ہونے لگے گی اللہ تعالیٰ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ بنا دیں گے، یعنی اس آگ کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے، یعنی جسم بھی الگ ہوں گے، بہت بڑے بڑے بھیانک طریقے کے جسم ہوں گے تاکہ عذاب جو ہیں وہ زیادہ لگیں، اور پھر آگ اسکن بھی ایسی ہوگی کہ جل جل کے دوبارہ نہیں آئے گی، دوبارہ نہیں آئے گی، تو ان کو جو ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جمع کر دیں گے سب کو، پھر سب سے جو ہے ایک کوشچن پیپر ہوگا جو کہ ہمیں دیا ہے کہ بھیا یہ سوال تم سے پوچھے جائیں گے، اس کی تیاری کرو، بہت سمپل اور 5 کوشچن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور ان کی تیاری کرو، جب تک ان 5 باتوں کا جواب نہیں دے دیں گے، ان 5 کوشچنس کا آنسر نہیں دے دیں گے تب تک وہاں سے ہل نہیں پائیں گے۔ ایک تو یہ کہ عمر کن کاموں میں لگائی، جوانی کس چیز میں کھپائی، پھر علم کہاں سے حاصل کیا، علم جو ہے اس پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے آیا اور مال کو کہاں خرچ کیا،
جب تک ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دے دیں گے تب تک ہم وہاں سے ہل بھی نہیں پائیں گے. اور پھر جو ان کے اکارڈنگ جن کے نام اعمال زیادہ ہوں گے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, پلڑا بھاری ہوگا ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا, جس کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جس کے نام اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا, اور جس کے نہیں ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا. تو پھر وہ بھی ایسی بھڑکتی ہوئی آگ کہ دھیمی ہونے لگے گی تو استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے. 98 ذالکا یہ جزاؤہم بدلہ ہے ان کا, جزاؤہم بدلہ ہے ان کا, بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ انہوں نے, بھی مطلب وجہ, انا مطلب بے شک, ہم مطلب انہوں نے, اس وجہ سے کہ انہوں نے کفرو کفر کیا, بِآیاتنا ہماری آیتوں کا, وقالو اور انہوں نے کہا, آئذا کیا جب, کننا ہوں گے ہم, عظامن ہڈیاں, ورفاتن اور چورا چورا, انا کیا بے شک ہم, لمبعوثون ضرور اٹھائے جانے والے ہیں, بعثا یبعثو سے مبعوثون ضرور اٹھائے جانے والے ہیں, خلقن پیدا کر کے, جدیدن نئے سرے سے. یعنی یہ بدلہ ہوگا اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا, یعنی ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی بات بتا رہے ہیں کہ کیوں ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, کیونکہ یہ بدلہ ہوگا اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ. اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے پیدا کر کے نئے سرے سے, یعنی ہم دوبارہ نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے تھے, ان کو سمجھاتے تھے کہ ہم جو ہے دوبارہ زندہ ہوں گے, اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے, ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ساری باتوں کا جواب دینا ہے. تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا ایسے کیسے پاسبل ہو سکتا ہے, جب ہماری ہڈیاں ہی چورا چورا ہو جائیں گی, جب ہم ہی چورا چورا ہو جائیں گے, تو ایسے کیسے پاسبل ہے کہ ہم جو ہیں, یعنی ہمارا تو وجود ہی نہیں بچے گا, ہڈیاں بھی مل جائیں گی ایک دن مٹی میں, تو پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو تم کر رہے ہو. اولم اور کیا نہیں, یرو انہوں نے دیکھا, ان اللہ بے شک اللہ, یرونا تھا, نون یہاں سے ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے, لم یرونا سے نون ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے, کیا نہیں انہوں نے دیکھا, اور جب لم آ جاتا ہے تو معنی کس میں ہو جاتے ہیں, ڈڈ ناٹ میں, را یا را سے بنا ہے فعل مضارع. کیا نہیں انہوں نے دیکھا, ان اللہ بے شک اللہ, الذی وہ ہے جس نے, خلقا پیدا کیا, السماوات آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, قادر قادر ہے, علی اوپر, ان اس کے کہ, یخلقا وہ پیدا کرے, خلقا یخلقو سے بنا ہے یخلقا وہ پیدا کرے, مثلہم مثل ان کے, وجعلا اور اس نے بنایا, لہم ان کے لیے, اجلن ایک مقرر وقت, لا ریبا نہیں کوئی شک, فیہ اس میں, فابا تو اس نے انکار کیا, ابا یا ابی سے بنا ہے, اس نے انکار کیا, ظالمون ظالموں نے, الا مگر, کفورن کفر کرنے کے. یعنی کیا نہیں انہوں نے دیکھا, ان اللہ بے شک اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو, وہ قادر ہے اس پر کہ وہ پیدا کر دے, مثل ان کے, اور بنا دے ان کے لیے ایک مقرر وقت جس میں کوئی شک نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے, تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا تمہارے لیے, اس کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے. یعنی جس نے ایک بار پیدا کر دیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا تو بہت زیادہ آسان ہے, کیونکہ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھے تم, کم سے کم دوبارہ تمہارا کچھ تو ہے نا پارٹ بچا ہوا, چاہے مٹی ہی صحیح تمہاری بچی ہوئی, کچھ تو ہے نا, تو وہ کیسے اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. اور وہ دوبارہ تمہیں پیدا کر دے گا, اور اس نے بنایا تمہارے لیے ایک مقرر وقت, اور ایک مقرر وقت ہے قیامت کے دن یہ کام ہوگا, اور قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھو گے, تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ گے, اور تم سے سارے سوال جواب ہوں گے, اور اس کے اندر کوئی شک نہیں. لیکن پھر بھی ظالموں نے کیا کیا, انکار کیا, سوائے کفر کرنے کے. یعنی صرف ان کو کفر کرنا تھا, بس اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا تھا, بس وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے. آیت نمبر 100, قل کہہ دیجئے, لو اگر, ان تم تملکونا مالک ہوتے, خزائنہ خزانوں کے, رحمتی رحمت کے, ربی میرے رب کی, اذن تب, لامسکتم ضرور روک لیتے تم, امسکتم
ضرور تم روک لیتے. یہ میم سین کاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اگر تم مالک ہوتے تو ضرور تم روک لیتے. امسکا یمسکو, امسکا اس کا فعل ماضی ہے, یمسکو اس کا فعل مضارع ہے, تو ضرور تم روک لیتے. خشیتا ڈر سے, انفاقی خرچ ہونے کے, انفاق خرچ ہونے کے. وکانا اور ہے, الانسانو انسان, قتورا بہت کنجوس, قطور کنجوس اور مال خرچ کرنے سے روکنے اور رکنے والا. یعنی قطور کہتے ہیں کنجوس, اور اتنا کنجوس کہ مال تو خرچ کرتا نہیں ہے, دوسروں کو بھی روکتا ہے مال کہ وہ بھی نہ مال نہ خرچ کرے, اسے قطور کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ تمہیں خزانوں کا مالک بنا دیتے, اللہ کے خزانوں کا مالک بنا دیتے, رحمت خزانے, اگر خزانے تمہارے ہاتھ میں آتے تو تم اس کو خرچ نہیں کرتے, ختم ہونے کے ڈر سے اپنے ہاتھ میں روکے رکھتے, کیونکہ انسان تو ہے ہی بہت کنجوس, خود بھی روکتے اور دوسروں کو بھی روکتے. ایسا ہی ہے نا کہ انسان جو ہے جب تک خرچ کرتا ہے, جب تک کہ اس کو اس بات کا ڈر نہ ہو کہ ختم نہیں ہو رہا, جب تک اس کو زیادہ دکھتا ہے نا اس کا بینک بیلنس, تو وہ خرچ کرتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کو لگتا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے میرا بینک بیلنس کم ہو رہا ہے, تو وہ وہیں پر اس کا ہاتھ اسٹاپ ہو جاتا ہے, اور وہیں پر ہی وہ خود بھی نہیں خرچ کرتا اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے روکتا ہے. پھر آیت نمبر 101, جبکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کئی گناہ بڑھا چڑھا کر دے گا, چاہے اسکل ہو, چاہے پیسے ہوں, چاہے رزق ہو, کچھ بھی اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو, چاہے اپنی محنت سے کسی کا کام آ جانا, کچھ بھی کرنا, کوئی غریب ہوتے ہیں وہ کسی کا کام نہیں کر سکتے لیکن محنت کر کے اس کے کام آ سکتے ہیں, کچھ بھی کر کے اللہ تعالیٰ کے کام آنا, یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے یہ جو ہے برکت کا باعث بنتا ہے. وَلَقَدْ اور در حقیقت آتینا عطا کی ہم نے, عطا یاتی سے, آتینا عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات نشانیاں, بینات کھلی ہوئی. فَاسْأَلْ تو پوچھ لو, سَأَلَ يَسْأَلُ سے, فَاسْأَلْ تو پوچھ لو, بنی اسرائیل سے, اِذْ جَاءَهُمْ جب آیا ان کے پاس, جاء یجیء سے, جاءہم آیا ان کے پاس, فقالا تو کہا, لہو اسے, فرعون نے, انی بے شک میں, لَأَظُنُّ کا ضرور میں گمان کرتا ہوں تجھے, ازنا یظنو سے, ازنو کا ضرور میں سمجھتا ہوں تجھے, یا موسیٰ اے موسیٰ, مسحوراً سحر زدہ, یعنی جادو کیا ہوا. ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں, یعنی اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے, یعنی کہ تم اس طرح جھٹلا رہے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تھا, اسی طرح تم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے بھی ایسے مطالبے کیے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمیں یہ دکھاؤ, یہ دکھاؤ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو تو 9 نشانیاں دے کر بھیجا تھا, پوچھ لو بنی اسرائیل سے. جب ان کے پاس وہ آ گئے نشانیوں کے ساتھ تو فرعون نے کہا, بے شک میں تمہیں جادوگر سمجھتا ہوں, یا تم پر کسی نے جادو ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر تمہارے اکارڈنگ, یعنی مشرکین مکہ معجزے مانگتے تھے نا, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, آسمان پہ چڑھ جاؤ, فرشتے لے کر آؤ, آسمان کے دروازے کھل جائیں, ہمارے سامنے کتاب لے کر آؤ, مکہ کی زمین کو جو ہے وہ بنا دو, اس کو گرینری ہو جائے, اس میں جو ہے پانی نکلنے لگے, چشمے جاری ہو جائیں, اسپرنگس نکلنے لگے, اس طرح کی ڈیمانڈ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو میں نے نشانیاں بھی بھیجی تھی, لیکن ان کو کیا کہہ دیا, تم تو جادوگر ہو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر معجزے دکھا دیتے تو وہ کیا کہتے, تم تو جادوگر ہو, تم پہ تو جادو کیا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے 9 معجزے اس طرح شمار کیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی, یعنی وہ تھوڑا سا اٹکتے تھے بولتے ہوئے, تو وہ دور ہو گئی. دوسرا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی. پھر تیسرا, جب وہ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا. اور پھر بنی اسرائیل کا دریا پار ہو جانا, ٹڈی دل کا عذاب دور ہونا, طوفان کا عذاب, جوؤں کا عذاب, مینڈکوں کا عذاب, خون کا عذاب, اس طرح ان کو جو ہے وہ بتایا, 9 معجزات بتایا. تو اور کچھ کہتے ہیں کہ جو ان کے 9 احکام تھے ان کو 9 معجزے بتائے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے معجزے تھے, تو انہوں نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا. آیت نمبر 102, قالا
کہا لقد در حقیقت علمتا جانتے ہو تم، علیما یعلمو سے علمتا تم جانتے ہو، ماں نہیں انزلہ اتارا نازل کیا، ہا اولائی انہیں مگر ربو رب نے سماواتی آسمانوں کے والارض اور زمین کے بصائرا بصیرتیں بنا کر، وانی اور بے شک میں لأظنو کا ضرور سمجھتا ہوں تمہیں، اظنو یا فرعون اے فرعون مسبورا ہلاک کیا ہوا، مسبورا ہلاک کیا ہوا، یعنی انہوں نے کہا در حقیقت تم جانتے ہو نہیں نازل کیا یہ مگر رب نے آسمان اور زمین کے 9 نشانیاں بنا کر، یعنی یہ جو ہے 9 نشانیاں تھیں جو ان کے پاس آئی تھیں، کھلی کھلی نشانیاں تھیں، آنکھیں کھولنے کے لیے ان کے لیے کافی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے مانا نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا، تو پھر کیا کہا کہ تمہیں میں ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں، یعنی اب جو ہے ظاہر ہے وہ فرعون جو ہے پھر وہ ہلاک بھی ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں نیکسٹ آیت میں چلتے ہیں، آیت نمبر 103، فَأَرَادَا تو ارادہ کیا، ارادہ یریدو سے تو ارادہ کیا، ان کے یستفزہم وہ اکھاڑ پھینکے انہیں، یہ ورڈ جو ہے بار بار آ گیا، پہلے بھی یہ والا ورڈ آپ کا آیا تھا، یستفزا فازازا استفزا یستفزو استفزز کہ وہ اکھاڑ پھینکے، ہم انہیں فی الارض زمین سے، فاغرقناہم تو غرق کر دیا ہم نے انہیں، اغرقا یغرقو سے بنا ہے اغرقنا تو غرق کر دیا ہم نے اسے، ومن اور جو معہوں ان کے ساتھ تھے، جمیعا سب کے سب کو، یعنی فرعون نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر بھیجا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزے تھے، اس کے بعد بھی ان کو کیا کہہ دیا کہ تم تو جادوگر ہو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، جیسے کہ آگے بھی پہلے بھی ڈیٹیل آ گئی تھی اور آگے بھی ڈیٹیل آئیں گی کہ کس قدر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر پوری بنی اسرائیل کو کیا کر دیا، غرق کر دیا۔ کیسے غرق کر دیا؟ ایک بار اللہ تعالیٰ کا حکم آیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ سب بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ چھپکے سے رات کو، تو موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، تو ان کا پیچھا کیا گیا، یعنی فرعون کے لوگوں کو پتہ چل گیا، تو فرعون بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا، اور سب پوری جتنی بھی اس کی قوم تھی سب کو لے کر گیا اپنے پیچھے پیچھے، چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کو ہم آج چھوڑیں گے نہیں، تو سارے کے سارے ان کے پیچھے ہو لیے، پھر آگے سمندر تھا، پیچھے وہ لوگ تھے، بنی اسرائیل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی جو لاٹھی ہے وہ سمندر پہ مارو، تو جیسے ہی انہوں نے لاٹھی کو سمندر پہ مارا وہ 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئی، اور بیچ میں راستہ بن گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب اس کو پار کر لو، بنی اسرائیل نے اس کو پار کر لیا۔ جب فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل بیچ میں پہنچ گئے ہیں اور وہ جو ہے سمندر پار کر رہے ہیں، تو پورا فرعون جیسے وہ بیچ میں پہنچے تھے نا، فرعون بھی ان کے پیچھے پیچھے اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا، پھر بنی اسرائیل نے سمندر پار کر لیا، جیسے ہی پار کرا اور پھر وہ جو ہیں بیچ میں تھے وہ گھبرا گئے، موسیٰ علیہ السلام کی یہ تو ہمارے پیچھے آ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں دوبارہ لاٹھی ماروں، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہیں ابھی تم دیکھو اس کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ بالکل بیچوں بیچ پہنچ گئی پوری کی پوری قوم، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر کو کہ وہ واپس پہلے جیسا ہو جائے، وہ واپس پہلے جیسا ہو گیا، اور پوری کی پوری قوم جو ہے فرعون سمیت غرق ہو گئی اور وہ ڈوب گئی، اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، اور اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہمارے لیے معجزہ بنا کر، جو کہ آج بھی میوزیم میں رکھا ہے، واقعی اس کا جسم معجزہ ہے، بنا پریزرویٹو کے وہ صحیح رہتا ہے اس کا جسم، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب کو ڈبو دیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں مکہ والے لوگوں کو کہ دیکھو کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا تھا، تمہارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے، اور تم جو ہے نبی کو جھٹلا رہے ہو، تو نبی کو مت جھٹلاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک صحیح حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ترمذی شریف میں حضرت صفان بن عسال سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے دوسرے یہودیوں سے کہا کہ چلو اس نبی کے پاس چلیں، اس نے کہا کہ ان کو نبی نہ کہو، اگر ان کو خبر ہو گئی تو ہم بھی ان کو نبی کہتے ہیں تو ان کو فخر ہوگا،
غرض یہ کہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نو آیات معلوم کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانی کون سی ملی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. تو آپ نے فرمایا وہ 9 احکام تھے کہ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کا ناحق قتل مت کرو، جادو نہ کرنا، سود مت کھانا، بے قصور کو مت پکڑنا کہ حاکم اسے قتل کر دے، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت مت لگانا، میدان جہاد سے مقابلے کے وقت مت بھاگنا. تو یہ جو ہیں ان کے پاس احکام آئے تھے. اور پھر آپ سے نے کہا سنو اے یہودیو، ایک حکم تمہارے لیے خاص طور پر یہ تھا کہ سنیچر کے دن جو خاص تمہیں احکام دیے گئے ہیں ان کی خلاف ورزی مت کرنا. یہ سن کر جو ہے وہ جو ہے انہوں نے گواہی دے دی کہ ہاں آپ ہی سچے رسول ہیں اور ہم آپ کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے 9 احکام بھی جو ہیں وہ 9 نشانیاں مانی گئیں. بہرحال انہوں نے بات نہیں مانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ بار بار سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ریفرنس دے دے کر سمجھا رہے ہیں کہ مانو، اور بار بار آیتوں کو دہرا کر سمجھاتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ریپیٹ ہے نا، بار بار جو ہے اس کے اندر آیتیں آتی ہیں، ریپیٹ ہوتی ہیں، تو بار بار اللہ تعالیٰ ان کو ریفرنس دے دے کر سمجھاتے ہیں. اچھا، کیونکہ قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا نا، ابھی کوئی آیت شروع میں آئی، پھر وہ بعد میں بیچ میں نازل ہوئی، پھر وہ بعد میں نازل ہوئی، کہ کہیں بھولو مت. وہی باتیں ریپیٹ کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان باتوں کو مت بھولنا، شیطان ان کے ذریعے آتا ہے، تمہیں یہ باتیں ماننی ہیں. دیکھو کس طرح پہلی قوم کے ساتھ ہوا تھا. بار بار قصے کیوں آتے ہیں ہمارے سامنے؟ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، بار بار کیوں آ رہے ہیں کہ تم مت بھولنا. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اینڈ تک جاتے ہیں، تو بیچ میں ٹائم ہو جاتا ہے نا اینڈ تک جاتے جاتے، تو کہیں ہم جو ہے بیچ میں بھولے نہ کہ ہمیں کیا بات یاد رکھنی ہے. اس وجہ سے بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے قرآن کے اندر. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھتے ہیں کہ بھولنا مت، شیطان سے بچو، جنت کے درجوں تک پہنچو.